اسی مہینے میں ایک رات آنے والی ہے جس کو ہم لیلۃ الاسراء والمعراج کہتے ہیں. شب معراج آنے والی. ہم رجب کے مہینے میں ہیں. اس مہینے کی ایک رات 26ویں رجب اور 27ویں شب کیا ہوا تھا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج کا وہ واقعہ ہر سال سنتے ہو. ہوا کیا تھا؟ حدیثوں کی روشنی میں جبرائیل امین آئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حرم کعبہ تک لے گئے، حرم سے اس کے بعد مسجد اقصیٰ لے گئے. یہاں تک کا تو واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سارے نبیوں کی امامت فرمائی، سارے نبیوں نے میرے آقا کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد سفر ہوا، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان. ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے ملاقات. واقعہ پتہ ہے؟ سنو توجہ سے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے بعد عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت، دوزخ سب کے مناظر ملاحظہ فرمائے. سدرۃ المنتہا پر گئے. اس کے بعد جبرائیل امین وہی رک گئے، آقا آگے گئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب اس جگہ کا سفر کی جس جگہ کا نام ہی نہیں، لامکان، اس کو جگہ بھی نہیں کہہ سکتے. جگہ وہ ہے جو کائنات کے اندر میں، وہ لامکان، مکہ ہی نہیں، اور اس میں سمت بھی نہیں، نہ پورب، نہ پچھم، نہ دکھن، نہ اتر، کچھ نہیں. یہ تو وہاں ہے جہاں سورج نکلتا ہے. اور اس جگہ میرے آقا گئے جہاں سورج نہیں، چاند نہیں، اس کے آگے پہنچ. اور پھر وہ ایک ہی مقام قرب تھا میرے رب ذوالجلال کے حضور. رب تبارک و تعالیٰ کے حضور گئے، اور کیسے؟ کعبہ قوسین او ادنا، 2 کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا. میرے آقا اتنے قریب گئے. اللہ کریم نے اپنے قرب میں، اپنے جلووں میں جتنا وقت چاہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف ملاقات عطا کیا. بعد میں پھر حضور آئے. بیان کرنے میں اتنا وقت لگ رہا ہے، معراج کا پورا واقعہ بھی نہیں، سمری بیان کر رہا ہوں، خلاصہ. اور حضور رب تعالیٰ کے حضور سے تحفہ بھی لے کر کے آئے، پتہ ہے 50 نمازوں کا. موسیٰ علیہ السلام ملے، کہا 50 آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی، کم کرا لائیں. گئے اللہ کی بارگاہ میں، 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے، پھر آئے، پھر 5 کم کرائے. 9 بار بارگاہ رب العزت میں جاتے رہے، آتے رہے. آخر میں 5 رہ گئی، پھر آئے. سوچو یہ بیان کرنے میں اتنا وقت لگ گیا، صرف چھوٹا سا سمری اور خلاصہ. لیکن حقیقت اس واقعے کی یہ ہے، تا عرش گئے پھر آئے محمد. کیسے؟ حضور عرش بھی گئے، واپس بھی آ گئے. لیکن شاعر کہتا ہے زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کمرے میں آپ آرام کر رہے تھے، دروازے کی کڑی، اگر دروازہ کھول کر کے آدمی جائے تو کڑی کتنی دیر تک ہلتی رہے گی؟ روایتوں میں یہ ملتا ہے دروازے کی جو زنجیر ہے، میاں آپ دروازہ بند کر کے گئے تو کڑی ہلتی ہے تھوڑی دیر تک کے لیے. حضور جب معراج کا پورا سفر طے کر کے آئے تھے تو دروازے کی کڑی ابھی ہل رہی تھی. اور بستر پر آدمی سو کر کے اٹھے تو وہ بستر کتنی دیر تک گرم رہے گا؟ منٹ، 1.5 منٹ. لیکن حضور جب معراج سے واپس آئے تو بستر ابھی بھی گرم تھا. یہ نہیں کہا گیا کہ سورج ابھی نہیں طلوع ہوا تھا، یہ نہیں کہا گیا کہ رات پوری نہیں گزری تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ارے زنجیر بھی ہل رہی تھی اور بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پر عقل کے گھوڑے دوڑانے والے ایتھیسٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کا جواب ہم پھر کبھی دیں گے. یہ ہماری پاک محفل ہے، بارگاہ مصطفیٰ کا ذکر ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ عاشقوں کی محفل ہے. جب پاکھنڈیوں کی ہوگی تب ان کو جواب دیں گے. تم سائنس کے وجود پر یقین اور ایمان رکھنے والے لوگ، پہلے تو تم یہ بھی نہیں مانتے تھے کہ بندہ ایک جگہ سے 2000 کلومیٹر کا سفر 1 گھنٹے میں کر سکتا ہے. آپ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تو مانتے ہو راکٹ سے کر سکتے ہیں، پلین سے کر سکتے ہیں. ارے آج تو ناقابل یقین ترقیاں
चीन और जापान कर चुके हैं, वहां तो ट्रेनें ही प्लेन की रफ्तार पकड़ चुकी हैं। आज तो ऐसी ऐसी तरक्कियां हैं कि आदमी पूरी दुनिया को एक सेकंड में देख रहा है, इधर से उधर बहुत कुछ होता जाएगा। इन सब पर उनको यकीन है, इन सब पर यकीन है, लेकिन जो बात मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है उस पर यकीन नहीं होता। उनको जवाब अकल से देना होता है, इसलिए ये महफिल अलग है, अकल से देंगे। आज मैं आपसे कहता हूं, ये सारी बातें अगर तुम्हारे जहन में आती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने शॉर्ट टाइम पर ये सारा वक्त कैसे मैनेज हो सकता है। बाज लोग इसको टाइम ट्रैवल भी कहते हैं, यानी वक्त को घेर देना और बहुत कुछ काम हो जाना। अल्लाह तबारक व तआला वक्त का मालिक है, वो जिसके लिए चाहे वक्त को फैला दे और जिसके लिए चाहे समेट दे। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं, मैंने क्या कहा था, वक्त रसूलुल्लाह की जात। मैंने ये जुमला कहा, सुनिए, मेराज का ये सारा सफर एक छोटी सी मिसाल में मैं दे दूं, एक छोटी सी मिसाल में। घड़ी लगी है, सामने लगी है, 12:30 बज रहे, हम 25 से अभी 26 में आ गए। घड़ी चलती है, उसके अंदर बैटरी होती है, पता है ना, सेल लगे होते हैं, बैटरी लगी है, वो कांटे चल रहे हैं। बाकी उस घड़ी का थोड़ी ना कमाल है। उस घड़ी से अभी 12:30 बज रहे हैं, कोई उतार करके मेरे पास दे दे, मैं उसकी बैटरी निकाल लूं और अपने पास रख लूं, उसमें 12:30 से 1 मिनट भी आगे जाएगा, घड़ी वहीं रुकेगी। ठीक है, मैं उस बैटरी को 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा अपने पास रखूं। 6 घंटे के बाद मैंने वापस उस घड़ी में बैटरी डाल दी। घड़ी क्या 6 घंटे आगे से चलेगी या जहां रुकी थी वहीं से चलेगी? 12:30 जहां बजे थे वहीं से चलेगी। एक छोटी सी मिसाल है मेरे अजीजों, तुम क्या समझते हो, मुस्तफा की जात रूहे कायनात है, जाने कायनात है। मुस्तफा की जात जाने कायनात है, रूहे कायनात है। मेराज की शब रब ताला ने रूहे कायनात को, कायनात की जान को अपने पास बुलाया था। अब पता नहीं 100 साल रखा, 200 साल रखा, 500 साल रखा, पता नहीं हजारों साल रखा, लेकिन जान को जब वापस कायनात में भेजा तो वक्त जहां थमा था वहीं से चल पड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। इसीलिए मैंने कहा वक्त रसूलुल्लाह की जात है। वो अगर थम गए तो कायनात थम गई, वो अगर आ गए तो कायनात चल पड़ी। इसी को हमारा इमाम अपने अशार में यूं गुनगुनाते हुए कहता है, वो जो न थे तो और वो जो न हो तो, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है, जान है तो। हाँ, अगर वो ना हो तो फिर कुछ ना हो। इसलिए मेरे अजीजों, वो ज़ात अक़दस कायनात का वक्त है। इसीलिए हमने देखा जो रसूलुल्लाह को थाम लिया वो पूरे वक्त का बादशाह हो गया। हर वक्त उसका है, हर वक्त उसका है। हम तो बहुत छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं। मैं अपने जमाने के जितने मशाइख और उलमा हैं उनके तलवों की गर्द के बराबर नहीं हूं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में तजुर्बा करके देखा, दुनिया मुझे पहचानती है तो मेरे मुस्तफा के कदमों की नौकरी की सदके, नामों से रिसालत की बात पर, हुजूर की इज्जत पर। अगर मुझ जैसा नाहंजार आदमी इस जात की इज्जत पर बात करे तो गोया कि उसने वक्त को पकड़ लिया है। सुभान अल्लाह, वक्त को पकड़ लिया है, और वक्त को ऐसा पकड़ा कि सुबह भी भीड़ है, दोपहर में भी भीड़, रात को भी भीड़। और ये मैं अपनी तारीफ में नहीं कह रहा, इसीलिए मैं एक जुमला अक्सर कहा करता हूं, उनकी बात करो हर दिल पे राज करो। वक्त वो है मेरे अजीजों, 24 जाए, 25 जाए, 26 जाए, जिंदगी भी चली जाए,
لیکن اللہ تمہارا نام مردہ ہونے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یاد رکھ لو, جو پٹاخے اڑانے والے تھے ان کی بھی اڑ گئی, اور جو میرے مصطفیٰ کا پرچم بلند کرتے رہے دنیا ان کو 1000 ٹکڑوں میں بھی کاٹ دے, لیکن ان کا نام اللہ تعالیٰ بچے بچے کی زبان پر زندہ رکھتا ہے. کیا ہمارے زمانے سے, ہمارے دور میں امام شرف الدین بوصیری ختم ہو گئے؟ کیا سعدی شیرازی ختم ہو گئے؟ کیا ہمارے زمانے میں حافظ شیرازی, ملا عبد الرحمن جامی ختم ہو گئے؟ یہ وہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جو دربار رسالت کے قصیدہ خواں لوگ تھے, حضور کی تعریف میں مدح سرائی میں مگن رہنے والے لوگ تھے. اسی لیے میرے عزیزو میں ایک بات کہتا ہوں, میرے آنے سے پہلے مجھے اصلاح کے لیے بھی کرنا تھا. ظاہر سی بات ہے ہمارا پورا جلسہ ریکارڈ ہوگا, کل کو اس کو اپلوڈ کریں گے کہ کلپ کاٹیں گے, لوگ اس پر اعتراضات کی بوچھار اور اس پر اپنا تماشا الگ جو کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں, ناظم صاحب آپ نے مجھے بلانے سے پہلے بہت سارا وقت برباد کیا اس وجہ سے کہ ہم نہیں ہیں اس محفل کی تعریف کرنے کے لائق. اتنا وقت اگر میرے مصطفیٰ کی تعریف کرتے تو رحمت کے فرشتے اتر رہے ہوتے. سبحان اللہ. بارگاہ مصطفیٰ میں لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک یا رسول اللہ. بارگاہ رب العزت میں دعا یہی ہے کہ رب تبارک و تعالی ایرے غیرے نتو کھیرے کے لیے زبان کھلنے سے بچائے. اعلیٰ حضرت کے پاس نان پارا کے رہنے والے صاحب آئے تھے اور یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے نان پارا کے جو نواب صاحب ہیں ان کی شان میں جب کوئی شاعر شعر پڑھتا ہے تو خوب نذرانے دیتے ہیں. شاعر لوگوں کا حال یہی ہے, اور قرآن نے ان کو کہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ, اکثر شاعر تو گمراہی کی وادی میں گر جاتے ہیں, اکثر شاعر. لیکن بارگاہ مصطفیٰ کے شاعروں کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کی مدح سرائی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میاں آپ برا نہ سمجھے, بہت سارے ناظم کا مطلب سمجھتے ہو اناؤنسر جو ہم کو بلانے کے لیے بھی ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی نہیں محسوس ہوتی, کون نہیں پہچانتا ہم کو, سیدھے آپ میرا نام لے کر پکارتے, ویسے بھی یہ لوگ نعرے لگاتے. نہ ہم کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت اور اس کے بعد پھر گرانے کی ضرورت. دنیا پہچانتی ہے تو وقت مختصر نام لے, ہم تو اپنے القابات کے بھی قائل نہیں ہیں. میں کہہ رہا ہوں اعلیٰ حضرت کے پاس صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت اچھے شاعر ہیں مولانا احمد رضا خان, ایک منقبت یا ایک نظم ہمارے نواب صاحب کے لیے بھی لکھ دیجئے, میں جا کر کے سناؤں گا تو بڑے نذرانے ملیں گے. اعلیٰ حضرت قلم کے بادشاہ, ارے میاں اللہ نے وہ دولت عطا کی تھی, وہ دولت عطا کی تھی. محسن کاکوروی صاحب ایک بڑے شاعر تھے, اعلیٰ حضرت کے پاس وہ ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. کس چیز کا قصیدہ؟ معراج کا قصیدہ, حضور کے معراج کا قصیدہ. اس میں کاشی گنگا جل سب کا ذکر تھا. انہوں نے استعارہ کے طور پر اشعار لکھے تھے, کاشی سے چلا جانب متھرا, اس طرح کے اشعار. اعلیٰ حضرت نے 2 شعر سنے, اس کے بعد کہا محسن صاحب رکیے, عصر کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے جائیں. عصر کی سنتیں پڑھی, اور سنت اور فرض کے بیچ میں کتنا وقت رہتا ہے؟ عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں اتنے ہی وقت میں قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت نے لکھ لیا. سبحان اللہ. اور عصر کی فرض نماز کے بعد آئے اور کہا کہاں ہے کاکوروی صاحب, سنیے میں نے بھی لکھا ہے. محسن صاحب نے کہا آپ نے کب لکھا؟ کہا عصر کی سنت اور فرض کے بیچ جو وقت ملا تھا اس میں میرے ذہن میں جتنے آئے میں سنا دوں. سنانے لگے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ضیائیں کچھ عرش پر آئیں کہ قندیلیں سب جھلملائیں. حضور خورشید کیا چمکتے, چراغ منہ اپنا دیکھتے تھے. پورے معراج کا واقعہ کیسے لکھا؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے ظاہر, وہی ہے باطن.
बातिन। हक है। हुजूर के बारे में क्या कहते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। अब सुनो पूरे मेराज का वाकया। आला हज़रत कहते हैं उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। सुभान अल्लाह। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पूरे अशार सुनते रहे काकुरवी साहब, खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आला हज़रत ने, जानते हो ये कसीदे मेराज 4 शेर, 6 शेर, 8 शेर का नहीं, पूरे 168 अशार लिख दिए थे। सुभान अल्लाह। जिसको कादिरुल कलामी इतनी हो, जिसको अल्लाह ताला ने जिंदाबाद जिंदाबाद। आला हजरत। जिसको अल्लाह ताला ने इतनी कादिरुल कलामी अता की है अशार की जुबान पर, तो वो जब कलम चलाए तो क्या नहीं कह सकता। नानपारा वाले साहब से भी कहा ठीक है कलम चलाता हूं। वो नवाब साहब की शान में लिखवाने आए थे, बरेली का इमाम लिखने लग गया वो कमाल हुस्न हुजूर है सुभान कि अल्लाह। गुमान नक्श जहां नहीं, है यही बाबा। फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं है दबे लचे है, वाह, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सुभान करो अल्लाह। तेरे नाम पे जान फिदा, है। न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, अरे करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सुभान अल्लाह। आला हजरत लिखते गए